मेरे चेहरे पर कई जगह जख्म थे, आंखों में आंसू थे और वो शख्स मेरे सामने बैठा हाथ जोड़ रहा था। कहने लगा, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बस मेरी आखिरी गलती माफ कर दो। मैंने कहा, गलती? इसे तुम गलती कहते हो? तुमने मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। कहने लगा, दिलकश, मेरी मोहब्बत पर शक मत करो। मैंने जुनून की हद तक तुम्हें चाहा है। तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। ये कहते हुए लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। कहने लगा, बस एक बार कुर्बानी दे दो मेरी जान, मैं इसके बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मैंने कहा, कैसी कुर्बानी? कहने लगा, हलाला। मेरी शादी साइम से बड़ी धूमधाम से हुई थी। साइम मेरे भाई का दोस्त था, हमारे घर उसका आना जाना भी लगा रहता था। अलबत्ता मेरे लिए हैरान कुन ये बात थी कि जब उसका रिश्ता मेरे लिए आया, क्योंकि मैंने कभी भी उसके बारे में इस अंदाज से नहीं सोचा था। लेकिन साइम का रिश्ता मेरे घर में सबको पसंद आया था। भाई ने तो ये तक कह दिया था कि मैं बहुत खुश रहूंगी। मेरी वालदा ने उसके लिए भी यहाँ बात कर ली, क्योंकि साइमा अकेला रहता था। उसके वालिदैन हयात नहीं थे। बहन भाई सब सारे अपने घरों में रहते थे। मेरी माँ कहने लगी, मेरी बेटी पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर साइम की नौकरी अच्छी थी, घर अपना था। बज़ाहिर ऐसा कुछ भी नहीं था कि इनकार किया जाता। फिर पिछले 2 साल से मेरे भाई की इससे बहुत बड़ी गहरी दोस्ती थी। घर में आना जाना में बहुत रहता था। मेरी वालदा भी साइम से कई बार मिल चुकी थी। वो तो उसके अखलाक और मिजाज को देख उसकी ग्रेदा हो गई थी। कहती थी, बहुत अच्छा इंसान है। हमारा ताल्लुक एक मतवसत घराने से था, लेकिन साइम के घरेलू हालात हमारे घर से काफी बेहतर थे। उसके पास अपनी गाड़ी थी, अपना घर था, अच्छी नौकरी भी थी। हम किराए के घर में रहते थे। मेरी वालदा कहती थी कि इस लड़के के पास सब कुछ है, लेकिन नखरा नहीं है। जमीन पर हमारे साथ दस्तरखान पर बैठकर खाना खा लेता है, चाहे दाल पकी हो या गोश्त। उसने कभी मुंह नहीं मिलाया। सबके दिलों में साइम की बहुत खास जगह थी। लेकिन मैंने कभी इन खूबियों की वजह से साइम को इस लिहाज से नहीं सोचा था। मैंने सोचा तो किसी के बारे में भी नहीं था, क्योंकि पता था हमारे घर में भी शादियां माँ बाप की मर्जी से की जाती हैं। इसलिए मेरी भी होगी। लेकिन शादी के रात जब साई ने मुझसे ये कहा कि वो मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, तो मैं हैरान रह गई। कहने लगा, दिलकश, मैंने दिल की शिद्दतों से तुम्हें चाहा है, तुम मेरी मोहब्बत का अंदाजा ही नहीं लगा सकती। तब मुझे पता चला कि असल किस्सा क्या है। साई ने जब पहली बार मुझे देखा था, मेरा दीवाना हो गया था, और मेरी खातिर ही उसने मेरे भाई से मरासम बढ़ाए थे, दोस्ती भी लगाई, यहाँ तक कि मेरे घर वालों का दिल भी जीता। और फिर मुझे पा भी लिया जब अपने इस खामोश आशिक शोहर से शादी की पहली रात ही मोहब्बत हो गई थी। जाहिर है, कोई आपसे इतनी मोहब्बत करे तो बदले में मोहब्बत तो दी जाती है। फिर मेरे और साइम के बीच कायमशुदा रिश्ते का तकाजा भी कुछ यही था। इन चंद दिनों में जितनी मोहब्बत साइम ने मुझ पर निछावर की थी, मैं उसकी मोहब्बत की आदी हो चुकी थी। हालांकि देखने में वो ज्यादा खूबसूरत नहीं था, रंगत भी सांवली थी, और मैं बहुत खूबसूरत थी। लेकिन मेरा शुमार उन लड़कियों में नहीं होता था जो खुद बेहद हसीन हो तो शौहर भी हसीन चाहते हो। मैं हुस्न प्रस्त तो थी, मगर शुरू से ही यही समझाया गया था कि जहाँ माँ बाप शादी करेंगे वहीं शादी होनी है। इसलिए कभी इस लिहाज से कभी भी अपने लिए नहीं सोचा था। साइम जिंदगी में आया तो उसकी बेपनाह मोहब्बत देखो, उससे भी मोहब्बत होगी। कभी ये नहीं देखा कि ये मेरे साथ जचता भी है कि नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता था, जाहिर था मेरा शौहर है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। एक फितरी सी बात थी, लेकिन असल होश मेरे उस वक्त उड़े जब शादी के बाद वो मुझे सिनेमा में फिल्म दिखाने के लिए ले गई। वहाँ बहुत से मनचले भी आए हुए थे, उनमें से कुछ लड़के बार बार मुझे देखे जा रहे थे। उस टोले में से कभी कोई घटिया इशारा करता, मैं खौफ का शिकार थी। पहली बार सिनेमा आई थी, फिल्म शुरू हो गई और लड़के गुस्ताख हो गए। वो हमारी सीट के पीछे बैठे थे, अपने पाँव आगे करके मेरे पाँव पर मारते, तो मैं पाँव आगे कर लेती। कभी अपनी सीट से आगे आकर मेरी कमर पर उंगलियां फेरने लगती। मैं साइम से कहने लगी, मुझे फिल्म नहीं देखनी, मुझे घर से ले चलो। मैं नहीं चाहती थी कि साइम उनकी हरकतों को देख रहा है। वो अपनी जगह से उठा, पीछे बैठे लड़कों को मारने लगा। पूरे सिनेमा हॉल में एक तमाशा लग गया। वो कहने लगे कि हमें क्यों मार रहे हो? तब वो कहने लगा, मेरी बीवी को देखते हो, तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। उनमें से एक मनचला कहने लगा, तुम्हारी तो लॉटरी लगती है जो तुमको ऐसी हसीन बीवी मिल गई। ये सुनना था कि साइम का पारा चढ़ गया। उसने उस नौजवान को इतना मारा कि लहू लुहान कर दिया। ये सब देखकर मुझे लग रहा था कि जैसे मुझे लगा सांस नहीं आएगा। चौकीदार ने मुश्किल से साइम को पीछे किया और सिनेमा से बाहर निकाल दिया। वो मुझे वापस कर लेकर आया। घर के अंदर दाखिल होते ही उसने मेरा बाजू पकड़ा, पूरी तरह से मरोड़ दिया। हालांकि मेरा तो कोई कसूर नहीं था, मैं तो सिनेमा जाना ही चाहती थी। मैंने साइम का जुनून देखा था, उसका गुस्सा देखा था। कहने लगा, मेरा जी चाहता है कि आंखें निकाल लूं उसकी, जो तुम्हें देखे, उसकी जान ले लूं, जो तुम्हें छूने की कोशिश करे। फिर कहने लगा, क्या वाकई में बदसूरत हो? मैं नफे में सर हिलाने लगी। कहने लगा, तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो।
ایسی عورتیں اپنے مرد کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ میں نہیں جانتی کب اور کیسے، لیکن سائمہ پہلے کے مقابلے میں مجھ پر شک کرنے لگا تھا، شاید لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، کیونکہ ہر شخص اسے یہی کہتا تھا کہ تمہیں اتنی خوبصورت بیوی کیسے مل گئی؟ اتنی حسین لڑکیاں کبھی بھی تم جیسے مردوں کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزارتی۔ جیسے اسے کوئی خوبصورت مرد ملے گا یہ اس کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کون اس کے دماغ میں ایسی باتیں ڈالتا تھا، لیکن سائن کا یہ رویہ مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ اب وہ گھر سے باہر جاتا تو گھر کا دروازہ باہر سے بند کرتا، اس پر تالا لگا دیتا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ تالا کیوں لگا کے جاتا ہے۔ ایک عورت کے لیے یہ بات ناقابل برداشت اور بہت اذیت کا باعث ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس پر شک کرے۔ انہی دنوں ہمارے گھر کے برابر ایک شخص نے اپنا مکان خریدا اور اتفاق تھا وہ شخص اکیلا رہتا تھا، لیکن مجھے لگا کہ شاید وہاں پر آنے والے لوگ ہماری طرح کے ہیں۔ ابھی بھی سائن باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا، اس لیے مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی تو میں بڑی مشکل میں پڑ جاتی۔ حالانکہ باہر سبزی والا ہوتا تھا، لیکن تالا لگنے کی وجہ سے سبزی نہیں لے سکتی تھی، نہ ہی مجھے سائن کی طرف سے یہ اجازت کہ میں آوازیں دے کر کسی سے سبزیاں یا چیزیں لے سکوں۔ وہ تو کہتا تھا کہ تمہیں کوئی نہ دیکھے، میں تمہاری آواز سنوں۔ سائن کے جانے کے بعد جب میں دیکھا تو پیاز ختم ہو چکا تھا۔ میں سوچ میں پڑی کہ آج کیا بناؤں، اور پیاز کے بغیر کیا بن سکتا ہے۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے سوچا کہ چپ چاپ خاموشی سے برابر والے گھر سے پیاز لے لیتی ہوں۔ اسی دیوار کے ساتھ میں نے کرسی رکھی، وہاں کھڑے ہو کر برابر والے گھر میں جھانکا دیکھا۔ صحن بالکل خالی تھا، لیکن کچن میں کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھی، مطلب گھر میں کوئی خاتون کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے کہا بات سنیے۔ یہ کہنا تھا کہ کچن سے باہر آنے والا ایک مرد تھا، جسے دیکھ کر مجھے آواز دینے میں پچھتاوا سا ہو رہا تھا۔ کہنے لگا جی آپ نے آواز دی؟ میں نے کہا وہ میں سمجھی شاید کوئی خاتون ہے، سوری۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، کہیے کیا کام ہے آپ کا؟ میں نے کہا مجھے کچھ پیاز چاہیے تھی۔ کہنے لگا ابھی لاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پیچھے ہٹنے لگی، جب کہنے لگا یہ پیاز لیتی جائیے۔ میں نے شکریہ کہا، نیچے اتر کر کھانا بنا لیا۔ میں سوچنے لگی یہ پلیٹ اسے واپس کر دیتی ہوں۔ میں کرسی لگا کھڑی ہو گئی۔ اس وقت وہ صحن میں جھاڑو لگا رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی صاحب۔ اس نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا میرا نام علی ہے۔ میں نے پلیٹ اسے پکڑا دی، خود نیچے اتر آئی۔ اب اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی چیز گھر پہ موجود نہ ہوتی، یہ سائن مجھے دے کر نہیں جاتا تو میں برابر سے مانگ لیتا ہوں۔ اب تو وہ شخص یعنی علی جب بھی بازار جاتا تو مجھ سے پوچھتا تھا کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے تو لا دیتا ہوں۔ میں مشکل سے ہی اسے کچھ کہتی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا سائن کے مزاج میں چڑچڑا پن آنے لگا، بات بات پر مجھے شک کی نظروں سے دیکھتا رہتا۔ ایک بار مجھے کہنے لگا کہ تم جانتے ہو کہ برابر میں کون آیا ہے؟ اس کی بات سن کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کیا معلوم؟ کہنے لگا صرف ایک چھڑا چھڑ مرد ہے۔ پھر کہنے لگا تم کوشش کر کے نا شہر میں مت جایا کرو، اس کمرے میں ہی رہا کرو۔ میں اس کی کسی بات کے خلاف نہیں کرتی تھی، لیکن میری زندگی کم سے کم تیر ہونے لگی تھی۔ کبھی تازہ ہوا کے لیے باہر چلی جاتی تو سائن کہتا یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا سامنے چھت پہ لڑکے کھڑے ہیں؟ میں کہتی سائن میں کیا کروں، تازہ ہوا پہ میرا کوئی حق نہیں ہے، اگر کوئی کھڑا ہے تو کھڑا رہنے دو۔ کہنے لگا تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی خوبصورت لڑکی اور اس کا شوہر کتنا عجیب ہے۔ ہر بات وہ بس یہی کہتا رہتا۔ شاید ان کے اندر یہ احساس سے کمتری تھی، حالانکہ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے کہا ویسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تو اب میں ایسی کوئی بھی عیب نظر نہیں آتا۔ ایک بار علی گھر پر آیا تو بے حد پریشان تھا۔ میں جب وجہ پوچھی تو کہنے لگا عورت ذات ہوتی ہی کم سر ہے، ذرا سے حسین مرد اور دولت مند مرد دیکھ لے تو اپنے شوہر بچے تک چھوڑ دیتی ہے۔ پھر کہنے لگا کہ عورت چھوڑ دے تو وہ مرد کسی ریت کے ٹھیلے کی طرح سے چہل جاتا ہے۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، نہ میں نے ایسا ماحول دیکھا تھا، نہ میں نے کبھی ایسا سوچا تھا۔ ہمارے ہاں تو جہاں شادی ہو جاتی تھی بس وہی نبھایا جاتا تھا۔ کہنے لگا میرے دوست نے بھی بیوی کو اتنی آزادی دے رکھی تھی، جانتے اس نے کیا کیا؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا اپنے شوہر کے دوست کے ساتھ بھاگ گئی، اپنا گھر بچوں کو چھوڑ گئی، کیونکہ اس کا دوست اس کے شوہر سے زیادہ ہینڈسم تھا، پیسے والا تھا۔ یہ سن کر میں نے کہا یہ افسوس کی بات ہے، لیکن سائن ہر عورت ایسی نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگا عورت کو چھوٹ ملنے کی دیر ہے، اسے موقع ملے تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ پتہ نہیں اس کا عورتوں کے بارے میں ایسا نظریہ کیوں تھا۔ یہ پھر ایسا واقعہ سننے کے بعد ہر مرد کی نظر اپنی بیوی کے لیے شک و شفاعت کیوں لے آتی ہے؟ اس کے بعد تو سامنے جیسے مجھے بد کردار سمجھ لیا، یہ اسی عورت کے سانچے میں ڈال کر دیکھنا شروع کر دیا۔ گھر میں آتا تو پورے گھر کو جانچتی نظروں سے دیکھتا، کبھی چھت پر جا کر دیکھنے لگتا، کبھی باتھ روم میں، کبھی پردوں کے پیچھے۔ میں اس سے پوچھتی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو کہتا کچھ نہیں، دیکھ رہا ہوں کہیں کیا کوئی آیا تھا۔ سائم آپ کو کیا ہو گیا ہے، یہاں کون آئے گا؟ گھر سے باہر تالا لگا کے جاتے ہیں، کہنے لگا مردوں کا کیا ہے، دیوار پہ لانگ کے بھی آ سکتے ہیں۔
اس کی اس طرح کی حرکتیں اور باتوں سے میں بجھ سی گئی تھی. اس سے وہ بہت محبت کی تھی. اس کی ہر بات مانتی تھی تاکہ اسے مجھ پر اعتبار آ جائے. وہ مجھ پر شک نہ کرے. اس کی ہر بات میری حکم کا درجہ رکھتی تھی. جب بھی مشکلیں تیار ہوتی کہتا تیار مت ہوا کرو. آج کیوں اتنی بنی ٹھنی ہوں؟ کوئی آیا تھا کیا؟ اس کے اس طرح کے سوال میں روح پر لہو لہان کرتی. ایک عورت اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے اور کس کے لیے سجے گی، لیکن جب شوہر اسے شک کی نظر سے دیکھنے لگے تو عورت کا سارا سنگار ختم ہو جاتا ہے. میرا بھی آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا. میں بالکل سادہ لباس میں رہتی تھی. دل چاہتا تھا تو بھی تیار نہیں ہوتی تھی. سائن کہیں مجھے شک ہوئی نظر سے نہ دیکھے. ایک بار کرکٹ کھیلتے ہوئے لڑکوں کی بال اندر آ گئی. وہ کوئی 14-15 سال کا لڑکا ہوگا جس نے دروازہ کھٹکھٹایا. کہنے لگا آنٹی بال اندر آئی ہیں، مجھے وہ دے دیں. مجھے وہ بال ذہن میں کہیں بھی نظر نہیں آئی. پھر میں چھت پر گئی تو بال وہاں پڑی تھی. میں نے بال اٹھا کر چھت پر سے سڑک پر پھینک دی. میں نہیں جانتی تو اسے ہوگا سائم گھر پہنچے گا. وہ بچہ مجھے شکریہ کہہ رہا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں. یہ کہتے ہوئے سائم نے دیکھا. سائم کو دیکھ کر میں فوراً سے نیچے اتر آئی. وہ اندر آئے تو بہت غصے میں تھا. دروازہ بھی اس نے زور سے بند کیا. میں نے کہا آج آپ جلدی آئے؟ کہنے کا ہاں جلدی آ گیا. اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ سائم. میرا یہ کہنا تھا کہ سائم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور مجھ پر چلانے لگا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں باہر محنت دوری کرنے جاتا ہوں، تم یہاں چھت پر چڑھ کر غیر مردوں سے باتیں کرتی ہو. وہ لگا تمہیں شکریہ کہہ رہا تھا. آخر کیا کھچڑی پکی تم دونوں کو درمیان. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا سائم خدا کے لیے ایسا مت کرو. وہ 14-15 سال کا ایک معصوم بچہ تھا. اس کی گیند ذہن میں گری تھی جو میں نے چھت سے نیچے پھینکی. آپ کا شک اس حد تک بڑھ جائے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لیکن سائم کے سر پر جیسے جنون سوار تھا. اس نے غصے میں دیوار پر لگا کر شیشہ مار کر توڑ دیا اور پیر پٹکتا اور کمرے سے باہر نکل گیا. اس دن یہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. میں فرش پر بیٹھ کر دیر تک روتی رہی. ٹوٹے ہوئے شیشوں کے کچوں میں مجھے اپنا ہی عکس دکھائی دے رہا تھا، بالکل اسی شیشے کی طرح بکھرا ہوا اور زخمی. مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میں سائم کی شک کی بیماری کا علاج کبھی نہیں کر سکتی. میں جتنا خود کو سمیٹتی وہ مجھے اتنا ہی قصوروار سمجھتا. میں نے اپنے آنسو پونچھ سے الماری سے اپنا سیدھا سادہ برقع اٹھایا اور اپنے چھوٹے سے بیگ میں چند ضروری کپڑے رکھے. میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جس رشتے میں عزت اور اعتبار نہ ہو وہاں محبت دم توڑ دیتی ہے. میں نے علی کو فون کر کے سارا ماجرا سنایا. علی جو سائم کے اس سارے سے واقف تھا فوراً میرے مائکے والوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا. جب سائم واپس آیا تو گھر خالی تھا. میرے پر میں شادی کی انگوٹھی رکھی تھی. میں دلکش جو اس کے گھر کی رونق تھی ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی. سائم کو شاید اب تنہائی کے اس قید خانے میں یہ سوچنے کا پورا وقت ملنے والا تھا کہ شک کی قیمت کس طرح ہنستے کھیلتے گھروں کو خاک سے کر دیتی ہے. میں نے اپنے لیے ایک نیا راستہ چن لیا تھا.